اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم۔ نہج بلاغہ سیریز کے اس ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے، آپ کا خیر مقدم ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں، شاد اور آباد ہوں۔ نہج بلاغہ سیریز میں ہم مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام کے وہ کلمات جو نہج بلاغہ میں نقل ہوئے ہیں ان میں سے بعض کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج پھر ہم آئے ہیں آپ کے سامنے ایک اور نورانی کلمے کو لے کر، جس کا نمبر نہج بلاغہ میں 135 ہے، 135 ہے۔ اس کلمے میں حضرت نے فرمایا کہ جسے 4 چیزوں کی توفیق مل گئی، جو 4 چیزیں کرے گا وہ 4 چیزوں سے محروم نہیں رہے گا۔ جو 4 چیزوں کو انجام دے گا اسے 4 چیزیں بھی مل کر ہی رہیں گی۔ حضرت فرما رہے ہیں قال علی علیہ السلام من اوتی اربعن لم یحرم اربعن، جو 4 چیزوں جسے 4 چیزیں عطا کر دی گئیں وہ 4 چیزوں سے محروم نہیں ہوگا۔ من اوت، ان میں سے پہلا کیا ہے؟ من اوتی الدعا لم یحرم الاجابہ، جو دعا کرے گا وہ مقبولیت سے محروم نہیں رہتا۔ یعنی پروردگار عالم سے جو دعا کرتا ہے، دعا جو مومن کا اسلحہ ہے، رسول کی حدیث ہے الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ انسان کو دعا کرنا چاہیے۔ ہم سب محتاج ہیں دعا کرنے کے، ہم سب کو دعا کی ضرورت ہے، تو جسے دعا کی توفیق مل جائے۔ لیکن بعض اوقات کچھ بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دعا کی بھی توفیق نہیں ہوتی، انہیں توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھ کر اس کی بارگاہ میں دعا کر سکیں۔ بعض اوقات کو بعض لوگوں کو واقعاً اس کی بھی توفیق نہیں ہوتی، لیکن حضرت نے فرمایا جسے دعا کی توفیق ہو گئی، جو دعا کرے وہ قبولیت سے محروم نہیں ہوتا۔ جیسا خود قرآن میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا۔ استجب لکم یہ اللہ کا وعدہ ہے، لہٰذا ہمیں دعا کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد دعا نہیں کرتے، یہ ایک تکبر کی نشانی ہے کہ انسان بغیر کسی دعا کے اپنی نماز کو تمام کر دے اور اس کے بعد مصلی کو سمیٹ دے اور اللہ سے دعا نہ کرے۔ لہٰذا دعا کرنا چاہیے، ہم سب کو جو ہے دعا کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد حضرت نے جو دوسری بات کی طرف اشارہ کیا، دوسری چیز جو اشارہ فرمائی اس کلمے میں ومن اوتی التوبۃ لم یحرم القبول، اور جسے توبہ کی توفیق ہو وہ مقبولیت سے محروم نہیں رہتا۔ جو توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول ہوگی، جیسا کہ خود قرآن مجید میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے من یعمل سوءا، جس نے عمل سوء انجام دیا، جس نے برا عمل انجام دیا، برا کام کیا، گناہ کیا، اور یظلم نفسہ، اور اپنے نفس کے اوپر خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ درواقع گناہ خود اپنے اوپر ظلم ہے، جیسا کہ دعائے کمیل میں ہم پڑھتے ہیں ظلم تو نفسی، اے میں پروردگار میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ گناہ جو ہے اپنے اوپر ظلم ہے، چونکہ یہ ہمیں جنت سے دور کرتا ہے، اللہ کے عذاب سے نزدیک کرتا ہے، اللہ کے غضب کو ہماری طرف متوجہ کرتا ہے۔ من یعمل سوءا یظلم نفسہ، جس نے عمل سوء انجام دیا، گناہ کیا اور اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، ثم یستغفر اللہ، اس کے بعد وہ اللہ سے استغفار طلب کرتا ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرتا ہے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو وہ اللہ کو کیسا پائے گا؟ غفور الرحیم پائے گا۔ یہ اور لوگ ہیں جو کسی بات پر ناراض ہوتے ہیں، ان کو منانے میں جو ہے گھنٹوں لگ جاتا ہے، سالوں لگ جاتے ہیں، وہ مانتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ ہے، قرآن کرے یجد اللہ، جو اللہ سے استغفار طلب کرے گا تو یجد اللہ، وہ اللہ کو پائے گا، غفور بھی پائے گا اور رحیم بھی پائے گا۔ رحیم بھی پائے گا۔ اللہ رحمان و رحیم ہے، اللہ غفور ہے، غافر ہے، ہمارے گناہوں کی مغفرت کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے امام سجاد علیہ السلام مناجات تائبین میں، توبہ کرنے والوں کی مناجات میں ارشاد فرما رہے ہیں الہی انت الذی
فتحت لعبادک بابا الی عفوک، اے اللہ تو نے کھولا ہے اپنے بندوں کے لیے باپ کو، دروازے کو، الی عفوک ان کو معاف کرنے کے لیے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے ایک دروازے کو کھول رکھا ہے، سمیتہ التوبہ، اس دروازے کا نام تو نے توبہ رکھا ہے۔ توبہ ایک دروازہ ہے جس دروازے سے ہمارے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ وقول، تو نے قرآن کے اندر کہا ہے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف توبہ کرو۔ کون سی توبہ؟ توبۃ نصوح۔ توبۃ نصوح کون سی توبہ؟ جس کے بعد پھر بازگشت نہیں ہے، پھر پلٹ کے انسان دوبارہ پھر اسی گناہ کو انجام نہیں دیتا۔ ورنہ توبہ نہیں ہے، تو مذاق ہے کہ ہم ایک گناہ سے توبہ کریں پھر دوسرے دن پھر وہی گناہ کریں۔ یہ توبہ نہیں، توبۃ نصوح یعنی پھر انسان ریورٹ نہ ہو، پھر اس کے بعد انسان پلٹ کے پھر وہی کام بار بار انجام نہ دے۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوح فما عذر من اغفل دخول الباب بعد فتحہ۔ اس کے بعد حضرت فرما رہے ہیں وہ لوگ جو اس دروازے سے جو عفو کا دروازہ ہے جس کا نام توبہ ہے، لوگوں کو کس نے غافل کر رکھا ہے؟ جب یہ دروازہ لوگوں کے لیے کھول دیا گیا ہے، جب دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ یہ دروازہ مختلف موقعوں کے اوپر کھولتا ہے۔ اللہ تو بہانہ تلاش کرتا ہے، شب جمعہ اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ شب جمعہ ہے، اچھا شب جمعہ ہے، اس کے بعد شب قدر ہے، روز عرفہ ہے، شب عرفہ ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام کی قبور کی زیارت ہے، وہاں پر ان کے جوار میں جا کر دعا کرنا، توبہ کرنا، وہاں پر اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ قبہ امام حسین علیہ السلام کے نیچے جو ہے اللہ جو ہے توبہ قبول کرتا ہے اور ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ تو اللہ نے تو دروازے کو بند نہیں کیا ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ جسے توبہ کی توفیق حاصل ہو گئی تو وہ مقبولیت سے بھی محروم نہیں رہے گا۔ پھر تیسرے میں فرمایا آپ نے ومن اوتی الاستغفار لم یحرم المغفرہ، اور جسے استغفار کی توفیق عطا کر دی گئی، دے دیا گیا، لم یحرم المغفرہ، وہ مغفرت سے بھی محروم نہیں رہے گا۔ دوسرا اور تیسرا تقریباً ایک جیسا ہے، پہلا عام ہے دوسرا خاص ہے، پہلے میں توبہ ہے دوسرے میں استغفار ہے، ایک خاص طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد چوتھے میں حضرت نے ارشاد فرمایا ومن اوتی الشکر، جسے شکر کی توفیق حاصل ہو گئی، لم یحرم الزیادہ، وہ اضافے سے محروم نہیں ہوتا۔ یعنی پروردگار عالم نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میری نعمتوں پر شکر کرو گے تو لازیدنکم، ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے، تمہاری نعمتوں کو زیادہ کر دیں گے۔ یہ پروردگار عالم کا وعدہ ہے کہ پروردگار عالم ہماری نعمتوں پر ہمارے شکر کرنے سے ہماری نعمتوں میں اور اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ لہذا خداوند متعال سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم دعا کریں تاکہ اجابت دعا سے محروم نہ ہوں، ہمیں توفیق دے کہ ہم توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں تاکہ ہم اس توبہ کے قبول ہونے سے محروم نہ ہوں، ہمیں استغفار کی توفیق دے تاکہ ہم مغفرت سے محروم نہ ہوں، ہمیں شکر کی توفیق دے تاکہ ہم ہماری نعمتوں میں زیادتی ہو اور ہم اس میں اضافے سے محروم نہ ہوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ باتیں مولا علی علیہ السلام کی نورانی باتیں دوسروں تک بھی پہنچنا چاہیے تو اس میسیج کو، اس کلام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس کلام سے، مولا کے نورانی کلمے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔